اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 ہے یہ، انشاءاللہ 3 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، 30، 31 اور 32۔ کل ہم پڑھ چکے اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلی والی آیت میں اللہ کا ارشاد کہ اے قرآن کے قاری، اے قرآن پڑھنے والے یا قرآن سننے والے، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر سے؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی تھی، بہت ساری نعمتیں، انہیں خانہ کعبہ کا پاسبان بنایا تھا، ان کے اندر رسول مبعوث کیا تھا، قرآن ان کی زبان میں اترا تھا، بے شمار نعمتیں عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ اب انہیں شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں کفران نعمت کے وہ مرتکب ہوئے۔ اور پھر جو ان کے سردار تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، انہوں نے کیا کیا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، انہوں نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کی اس گھر میں، یعنی جہنم۔ وہ کیا ہے؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی جہنم میں جس میں وہ جھلسیں گے، جس میں وہ جلیں گے، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اب ان کی بابت فرمایا جا رہا ہے وَجَعَلُوا، اور کیا کیا انہوں نے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرائے، انداد ند کی جمع، یعنی مد مقابل اللہ کے انہوں نے ٹھہرائے، لیُضِلُّوا، تاکہ یہ گمراہ کریں، بھٹکا دیں لوگوں کو، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے انہوں نے بہت سارے انداد، یعنی بہت سارے شریک مد مقابل ٹھہرائے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، آپ سب جانتے ہیں، قرآن مقدس میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک سے نیچے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں، جن کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اس شرک میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انسان اس شرک کی گھاٹی میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے بیان کی جاتی ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر کوئی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، کسی کو پتہ نہیں، اسی طرح سے انسان شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور انسان نے، اور یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ ایک موقع پہ ایک صحابی نے کہا تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اتنا کہا تھا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، صرف اتنا کہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ٹوک دیا تھا، کہا تم کیا مجھے اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرایا؟ جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، ایسا مت کہو، بلکہ چاہو کہ جو تنہا اللہ چاہے وہی ہوگا، صرف جو اللہ چاہے۔ گویا اس میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بہت سارے مد مقابل ٹھہرائے ہیں اللہ کے۔ اور کیوں ٹھہرائے ہیں؟ تاکہ ایک بہانہ بن جائے انہیں کہ اللہ سے روکنے کے لیے، وہ اللہ ہی سے روکنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے روکتے ہیں۔ فرما دیجئے آپ، کل کہہ دیجئے آپ، تمتعوا، مزے اڑا لو، کر لو مزے تھوڑی دیر، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بس بے شک تمہیں لوٹنا ہے آگ ہی کی طرف۔ فَإِنَّ، بس بے شک،
پز پہ تو بہرحال واپس جہنمس مز یون جہنمس مز اچن لوٹنا ہے آپ کو اور داخل ہونا ہے جہنم میں. پھر فرمایا کل کہہ دیجئے آپ لعبادی میرے ان بندوں سے الذین آمنوا میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں. کیا بتائیے ان سے؟ یقیم الصلاۃ کہ یہ نماز قائم کریں. یہاں ایک نقطہ یہ ذہن میں رہے، ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ نے اس نقطے کو واضح کیا ہے کہ پورا جتنا بھی مکی قرآن ہے، جتنا بھی قرآن مکہ میں نازل ہوا ہے، کسی ایک جگہ بھی خطاب نہیں ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کسی ایک جگہ بھی نہیں. اگرچہ سورہ حج میں ایک جگہ آیا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، یہ مکی ہے یا مدنی ہے. تو ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ پچھلے 2000 سال سے امت مسلمہ کے منصب پر جو قوم فائز تھی وہ یہود تھے، اور جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا مدینہ جا کر، جب قبلہ بدل دیا گیا، اس وقت پھر امت مسلمہ یہ امت قرار پائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس کے بعد آیات بے شمار ہیں یا ایھا الذین آمنوا جن میں ڈائریکٹ خطاب ہے امت مسلمہ سے. تو یہ چونکہ مکی آیت ہے تو یہاں جو بھی حکم ملا ہے اسی انداز سے ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے آپ میرے ان بندوں سے بتا دیجئے جو ایمان لے آئے ہیں کہ کیا کریں وہ، یعنی آپ ان کو چھوڑیے، آپ جنہوں نے مد مقابل ٹھہرائے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، اب ان کی فکر آپ چھوڑیے. ان کو آنا میری طرف ہے، میں ان کو جہنم میں جھونک دوں گا، ان کی ایک ایک غلطی کا ان سے انتقام لوں گا. چھوڑیے ان کو، اب تمہارا کیا کام ہے، آپ میرے ان بندوں سے کہیے. اس میں ایک بہت ہی پیار بھرا انداز، میرے بندے ہیں یہ، میرے ان بندوں سے. یہ میرے حقیقی بندے تو یہی ہیں جو ایمان لائے، لہذا ان سے آپ کہیں. جو بڑی اہم بات یقیم الصلاۃ کہ یہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا اور یہ انفاق کریں، خرچ کریں، مما رزقناہم جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے، سرًا وعلانیۃً چھپے اور اعلانیہ، یعنی چھپے چپکے بھی دیں یہ اور اعلانیہ بھی دیں. من قبل اس سے پہلے ان یاتیہ کہ آ جائے یومن وہ دن لا بیع فیہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی ہوگی، یعنی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی. یہ وہ دن ہوگا کہ جب جس چیز کی ضرورت ہوگی، جیسے یہاں کوئی ضرورت پڑتی ہے دوڑ کر آدمی گیا تو دکان سے خرید کر لائی، وہاں جب ان کو ضرورت پڑے گی وہاں کوئی دکان انہیں نہیں ملے گی کہ دکان سے کوئی چیز خرید کر لی جائے گی. لہذا اس سے پہلے، اس دن سے پہلے یہ کیا کریں، ایک تو نماز قائم کریں، گویا اللہ کے حقوق ادا کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، گویا بندوں کے بھی حقوق ادا کریں. یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. ایک تو نماز جو شکر کی ایک ظاہری علامت ہے کہ شکر گزار بندہ جو ہے وہ نماز کی بڑی حفاظت کرتا ہے نماز کی. اور شکر گزار کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے مال میں سے وہ خرچ کرتا ہے، چھپے بھی اور اعلانیہ بھی. جہاں ضرورت پڑے تو چپکے چھپے وہ خرچ کرتا ہے، گویا کسی کی مدد کرتا ہے تو اس انداز سے کرتا ہے کہ اس کی عزت نفس کا اسے خیال رہے، وہ اسے ذلیل نہیں کرتا، 10 آدمیوں کے سامنے اس کی مدد نہیں کرتا. اور جہاں ضرورت پڑے تو اعلانیہ، جیسے کبھی مسجد بنانی ہے تو وہاں اعلانیہ دیتا ہے تاکہ اور لوگوں کو بھی تحریک ملے، وہ بھی دیں. کہیں مدرسے کا کام ہو، کہیں کسی بھی قسم کا خدمت خلق کا کام ہو، اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہاں وہ اعلانیہ دیتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر اور بھی لوگ دیں. گویا جہاں جس قسم کی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جو نوافل صدقات نوافلہ جو ہیں، نفلی صدقے جو ہیں، وہ جتنا چھپ کر انسان دے اتنا بہتر ہے. اور جو فرض صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے یا عشر وغیرہ ہے، یہ فرض صدقات ہیں، یہ اعلانیہ دیے جانے چاہیے، یہ چھپ کر نہیں دینے ہیں. بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ میرے
ان بندوں سے جو ایمان لائے ان سے بتا دیجئے آپ کہ یہ نماز قائم کریں اور یہ خرچ کریں جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، مما رزقناہم۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی کچھ مفسرین نے لکھا ہے، جو ہم نے انہیں رزق دیا، اللہ نے جو دیا ہے گویا وہ حلال ہوگا، گویا حلال کمائی میں سے خرچ کریں گے، کہیں اور سے ان کو اجازت ہی نہیں ہے لینے کی، وہ حرام کمائی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو خصوصاً یہاں لفظ استعمال کیا رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا، گویا اللہ تعالیٰ جو رزق عطا کرتا ہے وہ حلال کمائی کا ہوگا، حرام کا نہیں ہوگا، وہ چوری کا نہیں ہوگا، رشوت کا نہیں ہوگا، سود کا نہیں ہوگا، ڈکیتی کا نہیں ہوگا، دھوکے اور فراڈ سے پیسہ جمع کیا ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے جو رزق دیا اس میں سے یہ چھپے بھی اور اعلانیہ بھی دے دیں، اس دن سے قبل جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی کہیں جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی، کسی سے ادھار لے انسان کوئی چیز بیچ دے تو کوئی چیز لے آئے، وہاں نہیں ہوگا کوئی بائی فی ولا خلال، اور نہ دوستی کام آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یہ شاید یاد ہوگا آپ کو عید کے خطبے میں جو میں نے بات بتائی تھی دوستی کی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست جو اس دن ہوں گے وہ ایک دوسرے کی دشمن ہوں گے، وہ دن ایسا ہوگا کہ دوست دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر سوائے متقین کے، جنہوں نے اللہ کے لیے یہاں دوستی کی ہوگی وہ دوستی وہاں بھی برقرار رہے گی، باقی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو اللہ کے لیے دوستی کی ہوگی ان کی وہ حدیث میں نے جو وہاں پہ سنائی تھی آپ کو یاد ہوگی کہ وہ جب مومن داخل کیے جائیں گے، جب ان کا غم دور ہوگا، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو اتنا کبھی انہوں نے اپنے حق کے لیے جھگڑا نہیں کیا ہوگا جتنا اس روز وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے جھگڑیں گے۔ وہ کہیں گے اپنے رب سے، ربنا، اے ہمارے رب، اخواننا، ہمارے کچھ بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ویحجون معنا، جنہوں نے ہمارے ساتھ حج بھی کیے ہیں، فادخلتہم النار، آپ نے تو انہیں جہنم میں داخل کیا ہے۔ اتنا ہی کہہ پائیں گے، وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی وہ کہے گا کہ ہم یہ سفارش کرتے ہیں ان کو نکالے نہیں، بس اتنا کہہ پائیں گے وہ، اے اللہ، ہمارے وہ بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، آپ نے انہیں جہنم میں داخل کیا ہے، بس اتنا ہی کہہ پائیں گے۔ تو فرماتے ہیں قال یقول، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کو پہچانتے ہو نکال کے لے آؤ۔ پھر وہ جائیں گے، انہیں چہروں سے پہچانیں گے، انہیں نکال کے لائیں گے، کیونکہ آگ نے ان کے چہروں کو نہیں جلایا ہوگا، کچھ لوگوں کی نصف پنڈلی تک آگ نے جلایا ہوگا اور کچھ لوگوں کو ٹخنوں تک آگ نے جلایا ہوگا، تو یہ ان کو لے آئیں گے۔ یہ طویل حدیث ہے، مختصر میں نے عرض کی، گویا ایک ہی دوستی ہے جو وہاں بھی برقرار رہے گی، اس لیے دوست بنانے میں بڑا محتاط رہنا ہے کہ کون تمہارا دوست ہو، وہ دوست نہیں جو اس روز الٹا آپ پر کیس دائر کر دے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بلکہ وہ دوست جو وہاں بھی آپ کی سفارش کرے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی اس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، کچھ دینا چاہیں گے آپ، چھوٹنا چاہیں گے آپ، نہیں چھوٹ پائیں گے، ولا خلال، اور کوئی دوستی وہاں پر کام نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں ایک آیت کا دوسرے آیت کے ساتھ بڑا ہی گہرا ربط ہے، یعنی جو کہا نا نماز قائم کرو اور خرچ کرو، پھر ساتھ ہی بتایا کہ کون یہ کہہ رہا ہے تمہیں، یہ وہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ اس اللہ کا فرمان ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وہ تم ڈرتے ہو کہ تم کچھ خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، بھائی جو اللہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، پھر تم ڈرتے ہو، گھبراتے ہو خرچ کرنے سے، غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے۔ کہا یہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ یہ پہلی لکیر آپ دیکھیے اللہ کی تعریف میں، اوپر کی طرف ہمارا اشارہ کیا۔ پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب اللہ بتا رہا ہے، دوسری لکیر میں بتا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اب دیکھیں یہ وہی اللہ ہے جس نے جو برساتا ہے آسمان سے بارش، پانی برساتا ہے،
یہ دوسری لکیر میں اس اللہ تعالیٰ کی بتا دی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ کون عظیم ذات ہے۔ اور پھر اب زمین کی طرف فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے اس زمین سے وہ تمہارے لیے نکالتا ہے میوے، تمہارے لیے رزق کے طور پہ وہ یہاں سے فروٹ نکالتا ہے تمہارے لیے، ثمرات نکالتا ہے تمہارے لیے۔ اور وہ اللہ پھر آسمان کی طرف سخر لکم فلک، نہیں ابھی سخر لکم فلک، اب کشتی کی طرف، سمندر کی طرف۔ وہ وہی اللہ ہے جس نے مسخر کر دیا کشتی کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے۔ آسمان کی طرف پہلا اشارہ، پھر زمین کی طرف، پھر سمندر کی طرف، جو اسی کے حکم سے چلتی ہے کشتی۔ کشتی سے مراد صرف وہ کشتی نہیں، بلکہ کشتی سے سارے جہاز جو سٹیم سے چلتے ہوں، کسی بھی طاقت سے چلتے ہوں، وہ سب مراد ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیے اس نے انہار، دریا بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے وہ اللہ۔ کہا تم ان کو اب ان کی پوجا کرو گے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کو تمہارا خادم بنایا ہے، تم ان سے کام لیتے ہو، تم ان سے کام لے سکتے ہو اپنی عقل کو، اپنے شعور کو استعمال کر کے۔ لہذا اس اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم کیا کرو کہ نماز قائم کرو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، انفاق کرو، اپنے پاک مالوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔